السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناول رقص محبت ریٹن بائی کرن رفیع کے ایپیسوڈ نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زیب اور اسامہ موسیٰ کے ساتھ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ عجیب سی بے چینی اور گھٹن اسے اپنے کمرے میں محسوس ہوئی تو وہ دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بڑے سے ہال کو پار کر کے وہ باہر لان کی جانب بڑھی تھی، جہاں اس وقت چاند کی روشنی پھیلی ہر چیز کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ لان میں موجود کرسی پر بیٹھ کر وہ چاند کو دیکھنے میں مہو ہو گئی تھی۔ ایک آہٹ پر پلٹ کر اس نے دیکھا تو سماما بے تاثر نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ انفال سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سماما جو اپنے دوست کی کال سننے لان کی پچھلی سائیڈ پر آیا ہوا تھا، انفال کو وہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں آئی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان دونوں کو جیسے اپنی اپنی جگہ منجمد کر چکے تھے۔ دسمبر کی یخ بستہ ٹھنڈی رات میں انفال کو بغیر کسی گرم شال کے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ میں صرف یہاں 10 منٹ بیٹھنے آئی تھی، قسم سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجرموں کی طرح وضاحت دینے لگی تھی۔ شال کھائیں تمہاری، غصے سے بھرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی فکر کو مقابل سے پوشیدہ کر چکا تھا۔ وہ یاد نہیں رہا اوڑھنے کا۔ سر جھکائے وہ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے سماما کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ایک لمحے سے پہلے وہ اسے لبوں سے ہٹا گیا تھا۔ اندر چلو، ٹھنڈی ہوا کو تیز ہوتے محسوس کر کے سماما نے سنجیدگی سے کہا تو انفال اس کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں 10 منٹ تک چلی جاؤں گی، پلیز، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا اندر جانے کو، منت بھرے انداز میں بولتے ہوئے وہ سماما خان کے دل پر چڑھے انا کے خول پر ضرب لگا چکی تھی۔ سماما نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، میں بھی تب تک یہی ہوں۔ انفال کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنا موبائل نکالے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا، جبکہ انفال واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر جوتا اتار کر ٹھنڈی گھاس پر اپنے پاؤں رکھ کر اپنی گھٹن کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر خود کو بیمار ہونے دیا مسز، تو یقین مانو میں تمہارا یونیورسٹی جانا 2 ہفتوں کے لیے بند کروا دوں گا۔ عجب لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مقابل کو منہ گاڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ انفال کے چھپے لہجے میں ڈر سماما نے واضح محسوس کیا تھا۔ ایک لمحے سے پہلے اس نے انفال کی طرف دیکھا۔ گرین آنکھوں میں نرمی کا تاثر بے ساختہ ابھرا تھا۔ فکر چہرے پر چھائی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ سماما موبائل ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو وہ جو اسے کامران کے بارے میں بتانا چاہتی تھی خاموش ہو گئی اور بات بدلنے کے لیے لاشعوری طور پر ماضی کے اس باب کو چھیڑ بیٹھی جو سماما خان کی اذیت اور درد میں ہمیشہ اضافے کا باعث بنا تھا۔ میں چاچا جان اور چچی جان کو دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ سماما کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ کیا دیکھنے جانا چاہتی ہو کہ وہ قبر میں بھی سکون سے ہیں یا نہیں؟ سماما کی بات پر وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایس کے وہ تو کل برسی۔ شٹ اپ انفال اقسم خان، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں اس سے پہلے کہ میں تمہاری سانسیں چھین لوں۔ دھاڑنما آواز پر وہ کام کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایس کے معاف، آئی سیڈ گو ٹو یور روم۔ دو ٹک انداز میں سرد لہجہ اپنائے وہ جیسے مقابل کی شکل دیکھنے کا بھی شوقین نہیں تھا۔ انفال اپنی نم آنکھیں لیے وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ کاش تم اس وقت اتنی شفاق نہ بنتی انفال، تو یقیناً آج چاچو اور رانی ہمارے پاس ہوتے۔ سماما اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے دل میں انفال سے مخاطب ہوا تھا۔ ماضی کی یادیں اسے اپنے حصار میں قید ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماضی کی دردناک یادوں کے سمندر میں خود کو غرق کر چکا تھا۔ خان حویلی میں سب سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اقسم اور حانم کی نوک جھونک، ارتسام اور ریا کی محبت بھری لڑائیاں بھی جاری تھیں۔ 11 سالہ سماما حد سے زیادہ 1 سالہ انفال کی پرواہ کرتا تھا۔ انفال کے معاملے میں وہ کافی حساس تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا گویا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ انفال کی پیدائش کے چند ماہ بعد اللہ نے ارتسام اور ریا کو ایک بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام دلاور خان نے محضر رکھا تھا۔ محضر کی پیدائش کے بعد اقسم خان کے یہاں طلب کی پیدائش ہوئی تھی۔ دلاور خان اور یسریٰ بیگم نے گھر کے تمام بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا تھا، سماما کے انفال کے ساتھ، جبکہ محضر کی بات طلحہ سے طے کر دی گئی تھی۔ زندگی اپنے راستوں پر گامزن تھی جب 4 سال پہلے ارتسام، ریا اور دلاور خان کی حادثاتی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ حادثے سے چند دن قبل ہی سماما کا نکاح انفال سے کیا گیا تھا۔ نکاح سے چند دن بعد ارتسام، ریا اور دلاور خان کی موت خان
حویلی پر گویا قہر بن کر نازل ہوئی تھی۔ ثمامہ جو سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اس نے سب کی موت کا ذمہ دار انفال کو ٹھہرایا تھا۔ سنجیدگی کو اپنے چہرے پر سجائے وہ انفال اقسم خان کی زندگی کو اجیرن کر رہا تھا۔ طلحہ اور محضر دونوں میں محبت اپنے آب و تاب سے بڑھ رہی تھی۔ طلحہ 4 سال پہلے ثمامہ کی خواہش پر بیرون ملک چلا گیا تھا، جبکہ ثمامہ خود ایک کامیاب بزنس مین بن کر خان انڈسٹریز کی بھاگ دوڑ سنبھال رہا تھا۔ انفال اور محضر یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ انفال کی فرمائش پر ہی محضر اسے ابو جان کہتی تھی۔ محضر کو شروع سے ہی اپنی ثقافت سے کافی محبت تھی، اس لیے وہ پشتو کا استعمال زیادہ کرتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ وہ پشتو بولنا تو کم کر چکی تھی مگر اپنا لہجہ نہیں بدل سکی۔ طلحہ کو اس کی اسی معصومیت سے تو محبت تھی۔ موسیٰ اور فارہ زیب اور اسامہ کے بچے تھے۔ موسیٰ اپنے باپ کے ساتھ بزنس چلا رہا تھا جبکہ فارہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ دونوں بہن بھائی کافی شرارتی تھے، لیکن اسامہ کے سامنے موسیٰ بیچارہ ہر بار مؤدب بن جاتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اقسم کے قریب رہا تھا۔ پھر جب اسامہ کو کوما سے ہوش آیا اور وہ پاکستان واپس آ گیا تب بھی وہ اسامہ کے زیادہ قریب نہیں جا سکا تھا۔ وجہ اس کی ریزرو طبیعت تھی۔ اب بھی وہ اسامہ سے محبت تو کافی کرتا تھا لیکن ڈرتا کافی زیادہ تھا۔ وجہ اسامہ کی موسیٰ کے معاملے میں سنجیدگی تھی جو وہ ہر وقت اپنائے رکھتا تھا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں جانے اب کیا ہونے والا تھا، قسمت جانے کیا کرنے والی تھی، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن محبت تمام رشتوں کے درمیان موجود تھی اور شاید رہنے والی تھی۔ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تم سے ناراض ہو جائے گا۔ طلحہ سے بات کرتے ہوئے وہ دھمکی دے رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا وہ مسکرایا تھا۔ محضر کی آواز سن کر اس کی دن بھر کی ساری تھکن اتار دیتی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض رہ سکتی ہیں؟ طلحہ کا لو دیتا لہجہ مقابل کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہم رہے گا تو ناراض تم نہ آنا ہماری برتھ ڈے پر پاکستان، پھر ہم تم کو بتائے گا کہ محضر خان کیا چیز ہے۔ محضر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی تو طلحہ کا قہقہ گونجا تھا۔ محضر بیڈ پر لیٹ کر اس کی کال سن رہی تھی۔ اس کے قہقہے پر وہ تپ کر اٹھی تھی۔ سیریس ہے طلحہ خان۔ دانت پیس کر وہ مقابل کو بمشکل اپنا قہقہ ضبط کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں آپ سے زیادہ سیریس ہوں محضر، یار میں نہیں آ سکتا پاکستان، آپ جانتی ہیں میرے پیپرز ہیں تب۔ طلحہ نے سنجیدگی سے اسے انکار کیا تھا کیونکہ وہ ثمامہ کی اجازت کے بغیر پاکستان آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم ہماری بات مان کر ہم کو گفٹ نہیں دے سکتی ہو لیکن تم مسلسل انکار کر رہی ہو۔ محضر نے اسے جذباتی کیا تھا۔ محضر مجھے مجبور نہیں کریں پلیز، تم کبھی ہمارا بات نہیں مانتی، تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے، کوئی محبت نہیں کرتی تم ہم سے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ طلحہ نے بے بسی سے لب بھینچے تھے۔ آپ مجھے اس طرح جذباتی نہیں کریں یار، ہم تم سے تب بھی بات کرے گا جب تم پاکستان آئے گی، ورنہ بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی منگیتر بھی ہے۔ لا حول ولا قوت، میری منگیتر لڑکی ہے جو آپ ہیں، خدا کا واسطہ ہے سدھار لیں اپنی اردو کو۔ محضر کی بات پر طلحہ بے ساختہ بولا تو محضر نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ ہم نہیں سیکھے گا بلکہ ہم ہمارے بچوں کو بھی ایسا ہی بولنا سکھائے گا۔ غصے سے سرخ ہوتے ہوئے وہ تیزی سے بولی تھی۔ جواب میں طلحہ کا قہقہ گونجا تھا۔ کمال ہے، بچوں کے مستقبل کی سوچ ابھی سے۔ اللہ حافظ۔ محضر اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی اور کال ڈراپ کر گئی تھی کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی اور چہرہ کافی سرخ ہو گیا تھا۔ محضر سوچ کر بولا کرو۔ خود سے بڑبڑا کر وہ موبائل سوئچ آف کر کے سو گئی تھی کیونکہ جانتی تھی طلحہ اس کی جان کھا لے گا میسیجز پر، اس لیے موبائل بند کرنا ہی بہتر تھا۔ میں اس مشن کو جوائن نہیں کر سکتا سر، آپ پلیز مجھے اس معاملے میں فورس نہیں کریں۔ یہ منظر ہے ایک اندھیرے کمرے کا جہاں اس وقت صرف کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی موجود تھی۔ کمرے میں موجود 2 کرسیاں جو ایک لمبے سے ٹیبل کے دائیں بائیں پڑی تھیں، ان پر 2 نفوس براجمان تھے۔ ایک شخص کی بھاری آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ تم جانتے ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس ملک کو اور خاص کر کے تمہاری ٹیم کو تمہاری ضرورت ہے۔ کے مقابل بیٹھے شخص کی بات پر جیسے اس کا چہرہ ایک لمحے میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اور آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اس مشن کے لیے کبھی حامی نہیں بھروں گا۔ سامنے والے کی ضد برقرار تھی۔ دوسرے شخص کو اپنا ارادہ ڈگمگاتا نظر آ رہا تھا مگر وہ ایک فوجی تھا اور آخری حد تک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ISI کے آفیسر رہ چکے ہو تم تو اتنا جانتے ہو کہ بغیر وجہ کے میں یہاں بالکل موجود نہیں ہوں۔ آپ کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں سر؟ 30 سالہ شخص کی آواز میں تشویش تھی۔ ریان کبیر اس گروپ کا ماسٹر مائنڈ ہے جو ان بچوں کے آرگنز کو بیچنے کا اللیگل کام کر رہا ہے۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں میجر نے کافی کچھ باور کروا دیا تھا۔ مقابل پر ایک وحشت طاری ہوئی تھی۔ ایک لمحے سے پہلے وہ ماضی کی اور آنکھ کھول کر اس صفحے کو یاد کر رہا تھا
جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آنکھوں میں موجود سرخی اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے سر، اور مشن کو مکمل کرنے کے لیے وقت میں آپ کو ڈیٹیل ملنے پر بتاؤں گا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ وہاں سے اندھیرے میں غائب ہوا تھا، جبکہ وہاں موجود میجر شیراز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ خان حویلی میں اس وقت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے جب یسریٰ بیگم کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ خانم بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب اس گھر میں بھی خوشیاں، اس لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ثمامہ اور انفال کی شادی تمام رسم و رواج کے ساتھ کر دی جائے۔ یسریٰ بیگم کی بات پر ثمامہ نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ انفال کو شوق لگا تھا۔ صدمے کی کیفیت میں وہ یسریٰ بیگم کو دیکھنے لگی تھی۔ اقسم اور انفال نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ اماں جان، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ بتا دیں، ہم ویسے ہی کریں گے۔ آپ کی خوشی ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اقسم کے نرم لہجے کے ساتھ یسریٰ بیگم کی تجویز کی قبولیت پر انفال کا صدمہ ختم ہوا تھا۔ لیکن پاپا، میری اسٹڈی شادی کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ ثمامہ نظریں جھکائے بنا کسی کی طرف دیکھے سنجیدہ لہجے میں اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولا تھا۔ ثمامہ کے لفظوں پر سب مسکرائے تھے سوائے انفال کے، جو لب کچلتے ہوئے اپنے ضبط کو آزما رہی تھی۔ پاپا، آپ جانتے ہیں میں پڑھ لکھ کر اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس گھر میں تمہاری ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ شادی کے بعد تمہارے نان و نفقہ کی ذمہ داری میری ہے، تو تمہیں کام میں بالکل نہیں کرنے دوں گا، شوقیہ بھی نہیں۔ اور دوسری بات، کل کو اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو تمہارے لیے اتنا کچھ تو چھوڑ جاؤں گا کہ تمہیں کبھی بھی 2 ٹکے کی جاب نہ کرنی پڑے۔ میرا ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ رات کو ملتے ہیں۔ ثمامہ نے دوبارہ اس کی بات درمیان کاٹ کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ انداز 2 ٹوک تھا کہ وہ کل کو جاب جیسے جھنجٹ میں کسی صورت نہیں پڑنے والی تھی۔ سب کو اللہ حافظ بول کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ خانم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو ناراضگی چہرے پر سجائے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ آفس سے واپس گھر جا رہا تھا جب روڈ پر کھڑی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ محضل، جو آج اپنی کسی دوست کے گھر دعوت پر گئی تھی، ڈرائیور کا انتظار کرتے ہوئے روڈ پر نکل آئی تھی۔ موسیٰ نے اپنی گاڑی اس کے سامنے روکی تو وہ حیرانگی سے موسیٰ کو دیکھنے لگی۔ موسیٰ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور محضل کو دیکھنے لگا، جو مجاب میں مسکراتے ہوئے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ محضل، یہاں کیا کر رہی ہو؟ موسیٰ نے نرمی سے پوچھا تھا۔ موسیٰ لالا، ہم اپنے دوست کے گھر گیا تھا، اس کی سالگرہ تھی تو ہماری دعوت تھا، اب ہم ڈرائیور کا انتظار کر رہا ہے۔ محضل کے تفصیلی جواب پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا چلو پھر میں تمہیں حویلی واپس چھوڑ آتا ہوں۔ موسیٰ کی بات پر وہ سر ہلاتے ہوئے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ انفال اور بھائی کیسے ہیں؟ موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ مبوس ہو کر رہ گئی تھی۔ موسیٰ لالا کیسی ہو سکتی ہے وہ دونوں؟ تم یہ خود سوچ لو، کیونکہ دادا جان نے ایک میان میں 2 تلواروں کو اکٹھا کیا ہے۔ محضل ان کی لڑائی کو یاد کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن تمہارا اپنے اور طلحہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موسیٰ نے شرارت بھری مسکراہٹ لبوں پر سجائی سے تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ ہم تو نہیں لڑتا، کیونکہ طلحہ پر ہمارا کافی رعب ہے۔ فرض کالا جاڑتے ہوئے وہ موسیٰ کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے مزید زجر کرنا شروع کیا تھا۔ موسیٰ لالا، تم اجازت تو ایسے مانگ رہی ہے جیسے تم نے کشمیر کو فتح کرنی ہے۔ پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے تم کو؟ محضل آنکھیں مٹکاتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اگر کبھی تمہیں طلحہ سے جدا ہونا پڑا تو تم کیا کرو گی؟ میرے خیال سے تو پاگل ہو جاؤ گی، ہے نا؟ موسیٰ کا مزاح میں کیا گیا سوال محضل کی سانس جیسے سینے میں اٹکا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے لب بھیج گئی تھی، آنکھوں میں نمی کا سمندر جیسے ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے بیک مرر سے اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ اپنے لفظوں سے مقابل کو رلا گیا۔ سوری محضل، لیکن میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ موسیٰ کی پریشان آواز پر وہ نم آنکھوں سے بمشکل مسکرائی تھی اور پھر گاڑی کے رکتے ہی وہاں سے بنا کچھ بولے حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ موسیٰ نے خود کو کوسا تھا۔ لعنت ہے تیرے مذاق پر، ایسے کون کسی کو ہرٹ کرتا ہے، چول انسان۔ چلو سوری بھی تو بولا تھا، مگر مجال ہے جی میڈم مجھے حویلی کے اندر آنے کی بھی دعوت دے دیتی۔ خود سے بڑبڑا کر وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اب بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو جو نمبر سامنے بلنک کر رہا تھا وہ ثمامہ کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ کال ریسیو کر کے اس نے دائیں کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم لالا جان، کیسے ہیں آپ؟ طلحہ کی نرم آواز اور محبت بھرا لہجہ ثمامہ خان کو ہمیشہ کی طرح اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام لالا کی جان، کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اور پڑھائی تو ایون جا رہی ہے، طلحہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ثمامہ نے جواب دیا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔
लाला जान वो कुछ पूछना था आपसे। तला की हिचकिचाहट पर वो मुस्कुराया था क्योंकि वो जानता था कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। हाँ पूछो। समामा ने बज़ाहिर खुद को लापरवाह ज़ाहिर करते हुए इसे इजाज़त दी थी। लाला आप तो जानते हैं कि 3-4 दिनों के बाद महज़ल की सालगिरह है, तो क्या मैं सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तान आ सकता हूँ? तलहा ने जल्दी सी बात करके आंखें बंद की थी जैसे वो सामने ही बैठा हो। इसकी बात पर समामा खुलकर मुस्कुराया था। और तुम्हारे पेपर्स का क्या होगा? कॉलेज स्ट्राइक की वजह से इनकी डेट अगले 2 माह बाद की रखी गई है। तलहा ने तेज़ी से जवाब दिया था। हाँ ठीक है आ जा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारी बहन की शादी भी है तो अब इसमें शिरकत करके ही जाना। समामा की तलाब पर तलाब अपनी जगह से चला था। मतलब लाला जान आप मेरे बगैर शादी करने वाले थे? तलहा सदमे से पूछने लगा। तुम्हारे बगैर शादी क्यों नहीं हो सकती थी मेरी? तुम दुल्हन हो जिसकी शिरकत लाजमी हो। समामा ने मुस्कुराते हुए इसे मज़ीद तंग किया था। कोई नहीं कह सकता था कि यही शख्स बीवी के लिए पत्थर दिल और बाकी के लिए नरम दिल था। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लिया रनपाल आपा तो मैं बताता हूँ, मुझे बताने की ज़हमत नहीं की मोहतरमा ने। तला की बात पर वो मुस्कुराया था मगर आंखों में मौजूद शरारत जैसे इस दुश्मनी जहाँ के नाम पर बक्स हो रही थी। अच्छा तला तुमने जब आना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स वगैरह का इंतज़ाम कर दूँगा। अपना ख्याल रखना, फ़ी अमानिल्लाह। समामा ने संजीदगी से कहा और तलहा का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए कॉल ड्रॉप कर गया। मोबाइल को बेड पर फेंकते हुए वो अज़ियत से मुस्कुराया था, आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। कितना मुश्किल है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना अनफाल, जब मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल का मकीन कोई और है। समामा खुद से बोला और फिर गुस्से से उठा और अपने कमरे में मौजूद बालकनी का दरवाज़ा खोलकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। शायद अंदर लगी आग को कम करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी। किस्मत दूर खड़ी इसकी हालत पर अफसोस कर रही थी। माजी 16 साला महज़ल भागते हुए तलहा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो इसकी किताब पकड़कर भाग रहा था। वो दोनों खान हवेली के बड़े से लॉन में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जब अनफाल थक कर घास पर बैठ गई थी, दिलावर और युसरा बेगम समेत वहाँ सब घर वाले मौजूद थे, सिवाय समामा के जो सोया हुआ था। क्या आपा जान भूख नहीं चाहिए क्या? 14 साला तलहा इसे चिढ़ाते हुए पूछने लगा। नहीं चाहिए, रखो तुम अपने पास, दे देना अपनी बीवी को। अनफाल जलकर बोली थी। सब घरवालों के चेहरे पर इसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आई थी, जबकि महज़ल जो पेंटिंग बुक पकड़े कोई पेंटिंग बता रही थी, से घूरने लगी थी। तलहा ने मुस्कुराते हुए वो बुक महज़ल की गोद में फेंक दी थी। आपा जान दे दी है अपनी होने वाली बीवी को। इसकी बात पर अक्सर ने इसे घूरा था, जबकि इर्तिसाम मुस्कुराकर मसनूई तासुब से इसे देखने लगा था। तलहा शर्म करो, कुछ बच्चे हो अभी। हानम की तनबीह करती आवाज़ पर वह मुस्कुराया था। शरारत आंखों में चमकी थी। मामा अगर ऐसी बात है तो इस बच्चे की बात आपने बचपन में ही तय क्यों कर दी थी? मैं तो तब फीडर भी नहीं पकड़ता था, जब भी उर्दू पंजाबी का मिक्सचर आपने मेरा नाम कर दिया था। तलहा के जवाब पर चाहे इर्तिसाम और दिलावर खान का लॉन में कहकर गूंजा था। वहीं लॉन में दाखिल होते हुए समामा ने इसे घूरा था। इंसान अगर थोड़ी सी शर्म कर ले तो कुछ भी नहीं जाता। समामा की बात पर वह 32 दांतों की नुमाइश करते हुए मसनूई शर्माकर अपने जवाब से इसे लाजवाब कर गया था। लाला जान शर्म करता तो कसम से कभी भी आज ये कदर मंगेतर न होती मेरी। मेरे बाप को मालूम था कि मैं पैदाइशी बेशर्म हूँ, इसीलिए तो बचपन ही में मुझे बता दिया कि मेरे लिए एक नमूना पहले ही तय है, जिसके लिए मुझे सिर्फ हाँ करनी है। तुम हमको नमूना समझती है तलहा? महज़ल की सदमाती आवाज़ पर वो मुस्कुराया था, शरारत से कान खुजा था। वो सबको देखने लगा और फिर एक लंबी सांस फिजा में खारिज करते हुए बोला, कसम से मैं आपको एक नमूना नहीं बल्कि 8वां अजूबा समझता हूँ। इसके जवाब पर महज़ल ने अपनी पेंटिंग बुक इसके सर पर मारी थी, जबकि समामा की नज़रों का मरकज़ सिर्फ अनफाल की ज़ात थी। अक्सम और हानम इसकी इस कदर दीवानगी पर देखकर मुस्कुरा दिए थे। जारी है। अपनी कीमती राय ज़रूर दें, गलती के लिए माज़रत। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपका एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।